مدینہ کی پرسکون صبح۔ مدینہ پھر سے چمک اٹھا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کے پرچم یمن، بحرین، شام تک لہرا رہے تھے۔ علی اپنی دکان میں بیٹھا تھا، بچے قرآن پڑھ رہے تھے اور مسجد نبوی سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ زید نے مسکرا کر کہا، اب تو امن ہی امن ہے علی، لگتا ہے دنیا بدل گئی۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاں، مگر دل کہتا ہے کوئی بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ حج کا زمانہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار عرفات کے میدان میں کھڑے تھے۔ دسوں ہزار لوگ خاموشی سے سن رہے تھے۔ علی اور زید صفوں کے بیچ کھڑے تھے۔ دلوں میں لرزش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی، اے لوگو سنو، تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، قرآن اور میری سنت۔ اور آخر میں فرمایا، اے لوگو، کل قیامت کے دن تم مجھ سے میرے پیغام کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے ایک آواز میں کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے زید سے کہا، یہ خطبہ وداع لگ رہا ہے زید نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ کچھ مہینوں بعد مدینہ میں خبر پھیلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں۔ مسجد نبوی میں سناٹا چھا گیا۔ علی اور زید دروازے پر بیٹھے رہتے، کبھی حضرت ابو بکر، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اندر سے خبر لاتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور جب تکلیف بڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے، امتی امتی۔ علی کے آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ زید نے آہستہ کہا، کاش ہم اپنی جان دے کر انہیں کچھ راحت دے سکتے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے آسمان کو بھی غمگین کر دیا۔ صبح کا وقت تھا۔ مسجد میں حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، نور کی لہر۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو صفوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ علی نے کہا، دیکھو زید، وہ مسکرا رہے ہیں۔ پھر پردہ بند ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مدینہ کی گلیوں میں ایک چیخ گونجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ علی زمین پر گر پڑا۔ زید کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مسجد کی فضا میں صرف رونے کی آوازیں تھیں۔ پتھر، درخت، دیواریں سب جیسے سوگوار ہو گئیں۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا۔ مدینہ کی رات سیاہ تھی، مگر قبر کے پاس سے ایک روشنی بلند ہو رہی تھی۔ زید نے علی سے کہا، اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ علی نے کہا، نہیں زید، وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، قرآن کی ہر آیت میں، ہر نماز میں، ہر اذان میں۔ سال گزرتے گئے۔ علی بوڑھا ہو گیا۔ اس کی دکان اب زید کے بیٹے چلاتے تھے۔ وہ اکثر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنایا کرتا۔ ایک دن اس نے کہا، بیٹا یاد رکھنا، ہم نے جنگوں میں بہت کچھ دیکھا، مگر ایمان کی اصل طاقت معافی، صبر اور محبت میں ہے۔ علی کی آنکھیں بند ہوئیں۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی محبوب کو دیکھ رہا ہو۔ آہستہ سے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آ رہے ہیں۔ زید کا بیٹا سر جھکا کر رو پڑا۔ مدینہ کی فضا میں ہلکی ہوا چلی، وہی خوشبو جو پہلی ہجرت کے دن محسوس ہوئی تھی۔ یوں علی، زید اور ہزاروں صحابہ کی داستان ختم ہوئی، مگر ان کی ایمان بھری زندگیوں سے دنیا آج بھی روشن ہے۔ اسلام صرف تاریخ نہیں، یہ ایک زندہ داستان ہے جو ہر دل میں ایمان جگاتی ہے، ہر آنکھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے آنسو لے آتی ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر کے وصال تک کے واقعات قسط در قسط پیش کرنے کے بعد ختم ہوئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب کسی ایک پہلو پر ویڈیو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔
اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت سے لے کر کے وصال تک کا پورا واقعہ ایک ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، اس لیے اگر آپ کو ایک ساتھ چاہیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مس نہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔